آلہ أجمعين واللعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد. أما بعد، وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين تعالی. اچھا، ایک اور یہاں پہ ہم نے پانی کی قسم کو جو ہے وہ بیان نہیں کیا تھا، یاد رہ گئی تھی، اس کو آج ہم بیان کرتے ہیں اور درس کو کیا ہے شروع کرتے ہیں آج سے ہی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور پانی ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے تو قلیل پانی، جس طرح بالٹی میں پانی کیا ہے قلیل پڑا ہوا ہے، ٹب میں پانی قلیل ہے، لیکن وہ پانی کیا ہے ملا ہوا ہے. کون سے پانی سے ملا ہوا ہے؟ اوپر ٹنکی کے پانی سے ملا ہوا ہے. اچھا، اس کے ملنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ جو پائپ لائن ہے اس کے ذریعے سے ملا ہوا ہے، اور وہ جو پائپ آپ نے کھولا ہوا ہے ٹب کے اندر، یا ٹونٹی آپ نے جو نل ہے وہ کھول کے رکھا ہوا ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں تو وہ جو آپ کے سامنے پانی ہے وہ تو کیا ہے قلیل ہے، ٹھیک ہے جی، بالٹی کے اندر قلیل پانی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ قلیل پانی کیا ہے ملا ہوا ہے، اس کا اتصال ہے کور پانی کے ساتھ. تو اس پانی کو بھی جو ہے وہ فقہا نے کور پانی کا شمار کیا ہے. یعنی ہر وہ قلیل پانی جو کور کے ساتھ متصل ہو، درمیان میں کٹ نہ رہا ہو، مسلسل اتصال اس کا باقی ہو، تو یہ کیا کہلاتا ہے جی؟ یہ پانی بھی کور کے حکم میں کہلاتا ہے. اس کو امام علیہ السلام کی جو تعبیر تھی وہ جو ہے وہ حمام کے پانی کی جب بات ہو رہی تو امام اسے تعبیر کرتے تھے کہ یہ مادہ سے متصل ہے، ٹھیک ہے، لأن لہو مادہ. یہ تعبیرات روایات میں بات ہوئی ہیں. یعنی مادہ بنیادی طور پہ روایات میں اس پانی کو کہا گیا ہے کہ جس کا یہ کام ہو کہ وہ مادہ جو مطلب ہوتا ہے اضافہ کرنا، پھیلانا. تو مادہ اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے پانی میں کیا اضافہ کر رہا ہو، دوسرے پانی کو پانی دے رہا ہو. یعنی جیسے ہی آپ ہاؤس سے پانی نکالتے تھے، ٹاپ سے پانی نکالیں گے تو وہ فوراً کیا اس کا جو اوپر مادہ ہے یعنی جو ٹینکی ہے وہ اس کے اندر کیا کر دی؟ پانی کا اضافہ کر دے گی. تو ہمارے گھروں میں جتنا بھی پانی ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے جی کوری کہلائے گا. جاری پانی ہمیں کہاں پہ ملے گا؟ جب ہم دریا پہ جائیں گے، چشمے وغیرہ پہ جائیں گے تو وہ جاری ہوگا. اگر ہم دریا اور چشمے یا کنویں کے پانی سے موٹر لگا کے، پائپ لگا کے گھر پہ لے کر آ رہے ہیں تو اس کو ہم جاری پانی نہیں کہیں گے، بس اسے کہیں گے کہ یہ جاری پانی کا متصل ہے. تو جاری پانی اس کا مادہ بن جائے گا، اور یہ پانی جو ہے وہ فقہی اصطلاح میں بنے گا ما لہو مادہ. تو جو جاری کے ساتھ متصل ہو تو وہ کور کے حکم میں ہے، جو کور کے ساتھ متصل ہو وہ کور کے حکم میں ہے، جو کنویں کے پانی کے ساتھ ملا ہوا ہو، متصل ملا ہوا ہو، تو وہ بھی کیا کور کے حکم میں ہے. تو اس پانی کو جو ہے وہ کنویں کا پانی نہیں کہا جائے گا جو کنویں کے پائپ کے ذریعے سے باہر آ رہا ہے. اور کنویں کے پانی سے پھر مطلب کیا ہوگا؟ خود کنویں کے اندر والا پانی، یعنی اس کے اندر کوئی جانور گر جاتا ہے تو وہاں پہ پھر بحث ہوتی ہے کہ یہ پانی پاک ہے یا نجس ہے. جو آپ نے موٹر چلا کے باہر نکال رہے ہیں وہ اسے کنویں کا پانی نہیں کہتے، ٹھیک ہے، اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ کور پانی ہے اگر وہ متصل ہو. یعنی یہاں پہ پھر فقہ میں ایک بحث ہوتی ہے کہ جو ایک پرانے زمانے کے نلکے ہوا کرتے تھے کہ جس میں پانی جو ہے وہ کٹ جاتا تھا، یعنی ایک دفعہ آپ نے پریشر نیچے مارا، یا پرانی جو موٹریں ہوتی تھیں وہ ایک دفعہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ چلایا پانی تو وہ درمیان میں کیا کٹ ہو گیا، پھر پانی باہر گیا، پھر دوبارہ آیا. تو اس طریقے سے جو درمیان میں کٹ ہوتا تھا تو اس سے کہا جاتا تھا کہ یہ میرے پاس ہے کہ جو بظاہراً تو تھوڑا پانی ہمیں لگ رہا ہے، لیکن اس کا جو پیچھے سے اتصال ہے وہ مادہ کے ساتھ ہے. مادہ یعنی جو پانی خود کیا ہے معتصم ہے، چاہے وہ کور پانی ہو یا جاری ہو یا کنویں کا پانی ہو، تو اس کے ساتھ جو متصل ہوگا پانی وہ بھی کیا کہلائے گا؟ معتصم کہلائے گا، اور اس کا حکم جو ہے وہ کور پانی والا ہوگا. اچھا، یہ چیزیں ہمارے نزدیک واضح ہو گئی. اب دو چیزوں کو کیا ہے ہم نے کلی طور پہ کیا سمجھنا ہے. یعنی یہ کلی قوانین آپ کو دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہم اس کی بہت ساری مثالوں میں اس کو ہم فٹ کر سکیں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کتنی دفعہ جو ہے وہ چیزوں کو پاک کرنا ہے اور کتنی دفعہ نہیں پاک کرنا. اس چیز کو ہم پہلے کیا دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کلی قوانین ہے کہ پاک ہونے کے دوران شرائط کیا ہے ہمارے پاس کتنی رہنی چاہیے. اچھا، یہاں پہ ایک جو ہے وہ نقشہ جو ہے وہ بنایا تھا اسد الویہ نے، ہے کہ جس میں احکام طہارت لکھے ہوئے ہیں استنجا کے علاوہ. ٹھیک ہے، استنجا کا مطلب کیا ہے؟ وہ خانہ کرنے کے بعد یا پیشاب کرنے کے بعد اس مقام کو کیا پاک کرنا.
अच्छा, यहाँ से सबसे पहले जो है वो तरतीब से हम चलते हैं 1, 2, 3, 4 की तरतीब के साथ। कि सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये लिखी है कि अगर आपकी जो चीज़ नजस होने वाली है वो आपका लिबास और बदन के अलावा कोई चीज़ नजस हुई है। क्योंकि ये जो फ़िक़्ह में है कि लिबास और बदन से जो चीज़, यानी लिबास और बदन, लिबास इन जो कपड़े आप पहन रहे हैं या जिन कपड़ों को पहना जाता है, अभी आपने पहने नहीं रखे हुए हैं, अ, इसमें जो है वो लिबास में ये कालीन नहीं आती, और जो कमरे के पर्दे हैं वो इसमें नहीं आते, बेडशीट क्या इसमें नहीं आती आपकी। तो लिबास और बदन के अलावा कोई चीज़ भी अगर नजस हो जाए तो जारी पानी से भी 1 दफ़ा धोना है, कुर्स से भी 1 दफ़ा धोना है, कलील पानी से भी 1 दफ़ा धोना, बारिश के पानी से भी 1 दफ़ा धोना। यानी इसमें आपको 2 दफ़ा धोने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है इसमें। चाहे कलील पानी हो तो फिर भी क्या 1 दफ़ा धोना है। यानी अगर बिस्तर नजस हो गया है तो उसको भी 1 दफ़ा धोएँगे। हाँ, कलील पानी में एक इज़ाफ़ी शर्त रहती है कि वो जो कलील पानी का दोवन है, जिसे गुसाला कहते हैं, ये हम बाद में उसकी तशरीह बयान करेंगे, उसको अलग करना यानी निचोड़ना क्या रहता है, ज़रूरी रहता है। वरना एक दफ़ा पानी डाल दो तो चीज़ पाक हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि पेशाब से नजस शुदा लिबास और बदन। ये लिबास और बदन नजस हो, और ये नजस भी किससे हो, पेशाब और या पेशाब से नजस हो, या हाँ, फ़क़त पेशाब से नजस, पाख़ाना भी क्या इसमें शामिल नहीं है। इसमें जारी पानी में 1 दफ़ा है और कुर पानी में एहतियात वाजिब ये है कि 2 दफ़ा है। बाकी क़लील पानी में भी 2 दफ़ा, बारिश के पानी में भी 2 दफ़ा, मट्टी से मांजने का क्या इसमें कोई तसव्वुर नहीं है। अच्छा, उस बच्चे के पेशाब से नजस शुदा अशिया जो रज़ाअत यानी जो फ़क़त माँ का दूध पीता हो, इसके अलावा कोई फ़ीडर वग़ैरह या कोई सेरेलैक वग़ैरह कुछ भी उसका इस्तेमाल में ना हो, तो इस बच्चे में एक ही दफ़ा क्या धोना होता है, चाहे आप क़लील पानी से धोएँ या कुर पानी से धोएँ। इसमें निचोड़ना भी क्या ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं ये सारी अहकाम जो है वो बर्तनों के हैं। बर्तनों का एक हमारे पास कुल्ली कानून है कि बर्तन का जब भी अंदरूनी हिस्सा नजस हो जाए तो यहाँ पे सही इसारे ने एहतियात वाजिब लगाई है कि 3 दफ़ा क्या है आप इसको धोएँगे। 3 दफ़ा से अगर आप कम धोएँगे तो वो क्या है पाक नहीं होगा। और जो शराब से नजस हो तो वो भी क्या है 3 दफ़ा धोया जाता है। हाँ, 2 किस्म के बर्तन ऐसे हैं कि जिन्हें जो है वो 2 दफ़ा पानी से धोया जाएगा, 1 दफ़ा मिट्टी से मांजना भी क्या ज़रूरी होगा। वो क्या है कि कुत्ते कुत्ते अगर अपनी ज़बान के ज़रिए से पानी पिए किसी बर्तन से, या चाट ले, तो उसको जो है वो पहले मिट्टी से आप 1 दफ़ा मांजेंगे और फिर क्या है उसको 2 दफ़ा क्या धो लेंगे। कुत्ते के अलावा अगर दीगर लुआब-ए-दान से नज़र हुआ है तो वहाँ पे फिर सारी एहतियात वाजिब है कि 3 दफ़ा तो धोएँगे ही सही, लेकिन इसके अलावा जो है वो मिट्टी से भी क्या है एहतियात वाजिब तौर पे माना। खंज़ीर और चूहा, जंगली चूहा ये इतने मुब्तला भी अहकाम नहीं है। अच्छा, ये जो नक्शा हमारे सामने है, इस नक्शे के मुताबिक हम देख सकते हैं कि फ़क़त 2 दफ़ा जो धोने का कांसेप्ट है, वो फ़क़त कपड़े और बदन का है। कि इंसान ने जो कपड़े पहने हुए हैं और इंसान का जो अपना बदन है, इसमें है। और इसमें दूसरी शर्त क्या रहती है कि जब पेशाब से नजस हो। यानी अब इसी से हम अगर सवाल करते हैं कि अगर आपका जो है वो लिबास खून से नजस है, तो उसे कितनी दफ़ा धोना है? तो आप सीधे कहेंगे 1 दफ़ा धोना है, 2 दफ़ा धोने का तसव्वुर नहीं है। अच्छा, अगर बिस्तर की जो चादर है वो पेशाब से नजस हो जाए 1 दफ़ा, उसे भी 1 दफ़ा धोना पड़ेगा, उसे भी 2 दफ़ा धोना ज़रूरी नहीं है। चाहे जो है वो किसी भी पानी से धोएँ, क़लील पानी से धोएँ। फ़क़त जो 2 दफ़ा धोने का चक्कर है, वो फ़क़त बदन और लिबास का है। वो भी तब है कि जब ये नजस हुए हों पेशाब के ज़रिए से। और पेशाब भी उस बच्चे का ना हो जो बहुत ही छोटा बच्चा होता है, जो फ़क़त क्या माँ का दूध पीता है। अगर फ़क़त माँ का दूध पीता है तो उसमें भी 2 दफ़ा नहीं होगा, 1 दफ़ा धोना होगा। बस ये क्या कानून आप याद रखें। अच्छा, बर्तनों में अगर आ जाएँ तो बर्तन के बारे में चूँकि रवायात हैं, वहाँ पे मुतलक रवायात भी हैं हमारे पास, कि इमाम ने फरमाया कि 3 दफ़ा क्या है धोना है। लफ़्ज़ आनिया क्या है बर्तन के लिए बोला जाता है, यानी जिसमें आप खाते-पीते हैं, जिन बर्तनों को आप खाने-पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब अगर उनको उसको जो है वो 3 दफ़ा अगर आप नहीं धोएँगे बर्तन को, तो वो क्या है आपका पाक नहीं होगा। यानी हम इसकी छोटी मिसाल लेते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आप गिलास से पानी पी रहे थे और होंठ का जो खून है, वो क्या है अंदर लग गया, गिलास के अंदर लग गया। तो अब ये नहीं है कि आप एक दफ़ा इसको धो लेंगे तो ये पाक हो जाएगा। आप चाहे दरिया पे इसको ले जाएँ, समंदर पे ले जाएँ, उसको दरिया में डाल दें अंदर, तो फिर भी वो क्या पाक नहीं होगा। एक दफ़ा डालेंगे, फिर निकालेंगे, फिर दोबारा क्या पानी में उसे लेकर जाएँगे, फिर निकालेंगे, फिर तीसरी दफ़ा पानी में लेकर जाएँगे, तब जाके क्या वो पाक होगा। अगरचे आप कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा उसे ऐसे तरीके से धोया है कि आप दुनिया की किसी भी लेबॉरेटरी में जाके चेकअप करवा लें उसका, तो उसके अंदर कोई क्या है जरासीम बाकी नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये फ़िक़्ह का हुक्म है कि उसको जो है वो आपको धोना पड़ेगा, तो 3 दफ़ा क्या धोना पड़ेगा।
یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آواز میری خراب ہو چکی ہے، تو آپ کے پاس میری آواز نہیں آ رہی ہے، فقط انہیں دو کے پاس مسئلہ ہے؟ हाँ आवाज सही आ रही है। جی نیٹ کی پرابلم ہوگی آپ کے پاس. اچھا یہ ہمارے سامنے چیز ہوگی. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے سامنے کچھ ایسی شرائط ہیں کہ جو پایا جانا کیا ضروری ہیں پاکیزگی میں. اچھا یعنی میں دوبارہ سے بیان کر دوں چیزیں تاکہ ذہن میں رہیں کہ ایک دفعہ اور دو دفعہ دھونے والی جو بات ہے اس کا قانون آپ کے ذہن میں آ گیا کہ فقط کپڑے اور بدن میں وہ بھی پیشاب کی نجاست ہو تو دو دفعہ دھونے کا کنسیپٹ ہے، باقی سب جگہ کیا ہے ایک دفعہ دھونے. اور برتن میں کیا ہے فقط 3 دفعہ دھونے کا کنسیپٹ ہے، برتنوں کے علاوہ کوئی چیز بھی ہو وہ ساری کیا ہے ایک دفعہ ہے. اچھا تین یعنی شرائط جو بیان کی جاتی ہیں ویسے 5 شرائطیں بیان کی جاتی ہیں. پہلی دو تو ہمارے نزدیک واضح ہیں کہ جی پانی پاک ہونا چاہیے، تو ہمیں واضح ہے کہ نجس پانی کسی دوسری چیز کو کیا ہے پاک کیسے کر سکتا ہے. اسی طریقے سے پانی جو ہے وہ مضاف نہیں ہونا چاہیے، مطلق ہونا چاہیے، تو مضاف پانی کے اندر بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پاک کر سکے. یہ چیزیں تو کیا واضح ہوگی. یعنی اسی طریقے سے یہ پھر بات ہمارے نزدیک واضح ہو جاتی ہے کہ اگر اسپرٹ وغیرہ ہے یا کوئی لیکوڈ وغیرہ ہے، اگر اس کے ذریعے سے ہم کسی فرش وغیرہ کو یا کسی برتن کو ہم بالکل جراثیموں سے پاک کر دیتے ہیں، ڈیٹول لگا دیا، کیا نام ہے اسپرٹ اس کے اوپر ڈال دیا، بالکل اسے کیا ہم نے صاف کر دیا، تو اس کے وہ کیا پاک نہیں ہوگا. کیوں نہیں پاک ہوگا؟ کیونکہ وہ جو ڈیٹول ہے، وہ جو اسپرٹ ہے، وہ مضاف پانی ہے، ٹھیک ہے اصلا، بلکہ اس سے شاید پانی بھی نہ کہا جائے. زیادہ سے زیادہ کہہ دیں پانی تو بطور مجاز اگر کہیں گے تو وہ مضاف ہی کہیں گے، مطلق پانی تو بہرحال نہیں ہے وہ. لہٰذا ان سے کیا یہ چیزیں کیا پاک نہیں ہوں گی آپ کی. اچھا یہ تو چیزیں ہمیں کیا واضح پتہ ہیں. 3 شرائط ایسی ہیں کہ جس کا پایا جانا کیا ہے ضروری ہے. ان میں سے پہلی شرط کیا ہے کہ جب آپ یہ دھو رہے ہیں ایک چیز کو تو دھونے کے دوران وہ پانی کیا مضاف نہ بن جائے. اس سے کیا کہتے ہیں؟ اس سے یہ کہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ دھونے سے لے کر نکلنے تک، اس چیز سے جدا ہونے تک، یہ پانی مطلق صفت پہ باقی رہے. ایسا نہیں ہے کہ فوراً آپ پانی ڈالیں تو وہ کیا بن جائے گا، مضاف بن جائے گا. یہاں سے مثال کے طور پہ ایک مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کپڑوں میں کیا صابن ڈال دیا، سرف ڈال دیا، یعنی جیسے ہی آپ نے کپڑے مشین میں دھونے تھے، نجس کپڑے ڈالے اور نجس کپڑوں میں پانی ڈالا، پانی ڈال کے سرف ڈال کے مکس کر دیا. مکس کرنے کے بعد وہ جب آپ نے سرف ڈال دیا تو وہ آپ سرف ڈالنے کے بعد جب بھی آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں گے تو وہ پانی مضاف ہو جائے گا، فوراً کیا ہے جاگ والا بن کر جائے گا. تو اب یہ والا جو پانی ہے جب آپ اس کپڑے کے اوپر ڈال رہے ہیں اور وہ جاگ کی شکل میں کنورٹ ہو رہا ہے پانی، تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ جی پانی جب اس کپڑے کے اوپر پہنچا پاک کرنے کے لیے تو پانی مطلق باقی نہیں رہا، وہ کنورٹ ہو گیا مضاف میں. جب پانی کنورٹ ہو گیا مضاف میں تو یہ پھر مضاف پانی تو پاک کر نہیں سکتا. تو لہٰذا یہ شرط کیا رہتی ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو دھوئیں پاک کریں تو پانی کیا ہے مطلق رہنا چاہیے، دھونے کے دوران پانی کیا ہے مضاف نہ بن جائے. تو لہٰذا جو ہے وہ ایک دفعہ جاگ نکالنی ہوگی یا جو ہے وہ اس کا طریقہ الٹ کرنا ہوگا کہ پہلے ایک دفعہ کپڑوں کو اندر سے پانی گزار لیں، پاک کر لیں، اور پھر بعد میں کیا ہے اس کے اوپر سرف ڈالیں تاکہ پانی کیا ہے مطلق باقی رہے. یہاں سے فقہ میں ایک مسئلہ یہ بھی ڈسکس ہوتا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جن کے اندر کا حصہ اگر نجس ہو جاتا ہے اور وہاں تک پانی انٹر کرنا اور انٹر ہونے کے بعد پانی کا مطلق رہنا یہ اگر پاسبل اور ممکن نہیں ہوتا تو وہاں پہ فقہا یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس چیز کو بھی پاک کرنا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے پاک کرنا. اور اس کی مثال فقہ میں جو ہے وہ صابن سے دی جاتی ہے اور گیلی مٹی سے کہہ دی جاتی ہے. یعنی اگر کہتے ہیں کہ صابن جو ہے وہ اس کے اندر تک اگر نجاست چلی جائے تو اب اگر آپ وہ پورا صابن کے اوپر پانی ڈال دیں، اسے جو ہے وہ ٹینکی میں ڈال دیں، دریا میں رکھ دیں، تو صابن کے اندر جب بھی پانی جائے گا تو وہ مضاف شکل میں رہے گا اندر، وہ مطلق شکل میں نہیں رہ سکتا. کیونکہ صابن کی میٹیریل کی جو خصوصیت ہے کہ یہ پانی کو کس میں کنورٹ کرتا ہے، جاگ میں کیا کنورٹ کرتا ہے، یہ کپڑے کی طرح کیا پانی اور جو کپڑا ہے وہ الگ نہیں رہتے. اچھا اسی طریقے سے گیلی مٹی کی مثال دیتے تھے کہ گیلی مٹی اگر نجس ہے اس کے اوپر پانی ڈالیں گے تو اس کے اندر جو پانی جائے گا وہ فوراً کیا ہے وہ گدلا پانی اس کے اندر کنورٹ ہو جائے گا گدلے پانی میں، اور وہ پانی مطلق نہیں رہ سکے گا. لہٰذا یہ دو چیزیں فقہا ذکر کرتے ہیں اور صحیح سارے نے بھی ذکر فرمائی کہ یہ جو صابن اور جو مٹی گیلی مٹی ہے یہ اگر نجس ہو جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ پانی سے پاک نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں پاک ہو سکتی؟ کیونکہ آپ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ آپ پانی جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں اور وہ پانی کیا ہے اس کے اندر مطلق صفت میں کیا باقی رہے.
اچھا، یہ کیا ہے ایک میں نے مثالیں آپ کو دی انشاءاللہ سوال جواب کے نیچے اس میں مزید بھی کیا آپ سے کوئی چیزیں سنیں گے۔ تو یہ پہلی شرط ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی سے پاک کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ پانی جب اس چیز کے اندر پاک کرنے والا اپنا عمل کرے، تو اس عمل کے دوران پانی کو مطلق رہنا چاہیے، پانی مضاف میں کیا کنورٹ نہ ہو جائے۔ یہاں پہ پر ایک مثال لکھی سید ثانی نے، یہ کپڑے کی مثال لکھی تھی کہ جو کپڑے جو ہے وہ کلر رنگ چھوڑتے ہیں۔ اب جب رنگ چھوڑ رہے ہیں تو اگر ایسا ہے کہ آپ پانی اس کے اندر ڈال رہے ہیں تو فوراً جیسے ہی پانی ڈال رہے ہیں وہ کلر اپنا چھوڑ رہے ہیں بار بار، آپ کو بالکل 1 منٹ بھی نہیں مل رہا درمیان میں کہ آپ جو ہے اس پانی کو صحیح شکل میں کیا ہے باہر نکال سکیں، ایسا آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، تو وہ کپڑے کیا پاک آپ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ پانی زیادہ ڈالیں گے، فوراً نچوڑ لیں گے تو پانی صحیح نکل آئے گا، پھر کچھ دیر کے بعد کیا ہے پھر اس کا کلر بننا شروع ہو جائے گا، تو وہ جو بعد میں اس پانی کے اندر کلر آ رہا ہے اس کی مشکل نہیں ہے۔ جس وقت آپ نے ڈالا تھا اگر اس وقت پانی مطلق رہا ہے اور مطلق طریقے سے نکل گیا ہے باہر تو یہ کیا کافی ہے، بعد میں کیا ہے کلر اپنا چھوڑ دے جو بھی ہو اس میں کیا مشکل نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ انہوں نے مثال لکھی کہ بعد میں جو کلر کا ایشو بنتا ہے چیز کے اندر تو وہ پرابلم نہیں ہے، بس دھوتے وقت اگر پانی مطلق آپ کا رہا ہے تو یہ کیا کافی ہے۔ اچھا، یہ ایک پہلی شرط ہوگی کہ پانی اپنی صفت اطلاق کے اوپر کمپلیٹ تطہیر کے عمل کے کمپلیٹ ہونے تک باقی رہے۔ اچھا، دوسری شرط جو ہے وہ اہم ہے کہ عین نجاست، جو ہم نے 10 چیزیں گنوائی تھیں خباثت کی، ان کے جو ذرات ہیں جو ظاہری آنکھ سے نظر آنے والے ہیں، یہ ذرات کیا ختم ہو جائیں، یہ باقی نہ ہوں۔ اگر ایک چیز کے اوپر نجاست کے ذرات باقی ہیں تو وہ چاہے آپ جتنا پانی اس کے اوپر ڈالتے رہیں وہ چیز پاک نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس میں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ پاک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی نجاست کو کیا کریں ختم کریں۔ یعنی فرض کریں کہ اگر فرش جو ہے وہ خون سے نجس ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم ٹیشو پیپر وغیرہ لیں، کوئی کپڑا لیں، اس خون کو صاف کر لیں۔ خون کو جب صاف کر لیں گے اب عین نجاست ختم ہوگی، اس کے بعد کیا ایک گلاس اس کے اوپر پانی ڈال دیں گے تو وہ کیا پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے خون کو ختم نہیں کیا ویسے ہی اس کے اوپر پانی ڈال دیا تو اب وہ اگر نجاست کے ذرات وہاں پہ موجود ہیں ابھی تک ہمیں نظر آ رہے ہیں تو وہ جگہ کیا پاک نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ دوسری شرط اہم رہتی ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو دھونا ہوتا ہے کہ جس دھونے کے بعد وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بعض کا دوسری دفعہ دھونے کے بعد چیز پاک ہوتی ہے، جیسے اگر کپڑے پیشاب سے نجس ہیں تو دوسری دفعہ دھوئیں گے تو دوسری دفعہ دھونے کے بعد چیز پاک ہوگی، یا برتن میں کیا ہے تیسری دفعہ دھونے کے بعد وہ برتن پاک ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ جو آخری دفعہ کا دھونا ہوتا ہے کہ جس کے بعد چیز کیا ہو جاتی ہے پاک ہو جاتی ہے، اس دھونے کے اندر یہ شرط رہتی ہے کہ یہ والا جو پانی ہے یہ نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ و ذائقہ بھی کیا ہے تبدیل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اس شرط کے اوپر آپ توجہ فرمائیں گے کہ ایک دفعہ کیا ہے کہ خود وہ کپڑا ہے اگر اس کے اندر پیشاب کی بدبو باقی ہے یا خون کا دبا اور رنگ باقی ہے تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، عین نجاست ختم ہو گئی اس کے بعد وہ کپڑا آپ نے پانی ڈالا وہ کیا پاک اور صاف ہو گیا، یہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو پانی اس سے ٹچ ہو کے باہر نکلا ہے اگر وہ پانی کیا ہے نجاست کی وجہ سے وہ پورا پانی بدبودار ہو جائے یا اس پانی کی جو نجاست کی وجہ سے کلر اس کا چینج ہو جائے تبدیل ہو جائے تو یہ پانی معتصم نہیں رہتا، غیر معتصم ہو جاتا ہے۔ تو یعنی وہ جو آخری دفعہ دھونا ہے اس میں یہ شرط رہتی ہے کہ پانی جو ہے وہ اپنے معتصم صفت کے اوپر جو اس کی محفوظ صفت ہے پاک ہونے والی اس کی صفت کے اوپر اسے باقی رہنا چاہیے۔ ہاں اگر پہلی دفعہ دھو رہے ہیں اور پہلی دفعہ دھونے سے آپ نے فل چیز کا پاک نہیں ہونا تو اس میں وہ کنورٹ ہو جائے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ یعنی فرض کریں کپڑے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 دفعہ دھونا واجب ہے تو پہلی دفعہ جب آپ دھوئیں گے تو پانی کا رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو جائے گا، کلر بھی اس کا چینج ہو جائے گا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جب دوسری دفعہ دھوئیں تو پھر اس پانی کا کیا ہے اندر چینجنگ نہیں آنی چاہیے، اس پانی کی جو صفت اعتصام ہے وہ کیا ہے باقی رہنی چاہیے۔ یہ کتنی ہوگی 3 شرائط ہوگی، ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیجیے گا کہ ہم تھوڑا ترتیب چینج کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ عین نجاست وہاں پہ باقی نہیں رہنے چاہیے، اس کے ذرات باقی نہیں ہونے چاہیے، داغ وغیرہ اور اس کی بدبو اور اسمیل باقی رہ جائے تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ دوسری شرط ہم نے کیا لگائی کہ پانی جو ہے وہ صفت اطلاق کے اوپر باقی رہے، ٹھیک ہے، چاہے پہلا دھونا ہو دوسرا دھونا ہو یا تیسرا دھونا ہو۔ تیسری شرط ہم نے فقط آخری دھونے کے لیے لگائی کہ جس دھونے کے بعد وہ چیز پاک ہو جاتی ہے تو اس میں یہ شرط ہے کہ وہ والا پانی جو ہے صفت اعتصام کے اوپر باقی رہے، اعتصام یعنی محفوظ رہے، وہ اس کا رنگ بو ذائقہ کیا تبدیل نہ ہو جائے۔ یہ 3 شرائط مرکزی ہیں جو ہر پانی کے اندر کیا ہے پائی جانا ضروری ہیں، تطہیر کے عمل میں پائی جانا ضروری ہیں۔ ایک چوتھی شرط رہتی ہے وہ فقط کیا قلیل پانی کے ساتھ ہے، یعنی قلیل پانی کے ساتھ دھو رہے ہیں تو وہ 4 شرطیں ہو جائیں گی، قلیل کے علاوہ اگر آپ معتصم پانی سے دھو رہے ہیں تو یہ 3 شرطیں کیا ہو جائیں گی
قلیل پانی میں یہ کہتے ہیں کہ وہ جو دومن ہوتا ہے کہ جسے جو ہے وہ غسالہ کہتے ہیں عربی میں، یعنی جب ایک کپڑے کے اوپر آپ پانی ڈالتے ہیں، وہ پانی جب کپڑے کے اوپر ڈال گیا، اس کے بعد پانی جب اس سے نکلے گا، چاہے آپ نچوڑیں گے یا اسے دبائیں گے، تو وہ جو پانی نکل رہا ہے جس کو ہم اردو میں دوون کہتے ہیں اور عربی میں غسالہ کہتے ہیں، اس دوون کا جدا ہونا یہ کیا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک کپڑا ہمارے پاس نجس ہے اور اس نجس کپڑے کے اوپر ہم نے پر پانی ڈالا، یعنی عین نجاست نہیں تھی، جیسے پیشاب ہے، پیشاب خشک ہو جاتا ہے، ہوا میں کیا ہے اس کے ذرات اڑ جاتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر عین نجاست نہیں ہوتی، فقط سمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، عین نجاست یعنی ذرات نہیں ہوتے پیشاب کے۔ اب اگر اس کے اوپر ہم نے ایک دفعہ پر پانی ڈال دیا اور وہ پر پانی جب ہم نے اس کے اوپر ڈالا کپڑے کے اوپر، تو یہ پہننے والا اگر کپڑا ہے تو ایک دفعہ سے تو پاک نہیں ہوگا، دوسری دفعہ بھی ڈالنا پڑے گا۔ ایک دفعہ پانی ڈالا، دوسری دفعہ ہم نے پانی ڈالا، دوسری دفعہ ہم نے پانی جب اس کے اوپر ڈالا تو اب پانی اس کے اندر ٹھہر گیا ہے، اسے ہم نے نچوڑا نہیں ہے، نکالا نہیں ہے، تو یہاں پہ نچوڑنا ضروری نہیں ہے، نہ پہلی دفعہ نچوڑنا ضروری ہے، نہ دوسری دفعہ نچوڑنا ضروری ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تین شرائط ہمارے پاس پوری ہیں کہ پانی اپنے اطلاق کے اوپر باقی ہے، صفت اعتصام کے اوپر باقی ہے، اور جناب نجاست کے ذرات بھی ختم ہو گئے ہیں۔ ہاں، دوون کو بھی ہم نے جدا نہیں کیا، کیوں نہیں جدا کیا؟ کیونکہ پور پانی ہے، پور پانی کا جو دوون ہے اسے جدا کرنا ضروری نہیں ہوتا، اس کا دوون کیا ہوتا ہے؟ پاک کہلاتا ہے، وہ اسی شرط کے ساتھ اس کا رنگ بجھے کا کیا تبدیل نہ ہو گیا ہو۔ لیکن اگر ہم اسی کپڑے کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ایک گلاس کیا ہے لوٹے کے ذریعے سے پانی ڈالا، قلیل پانی نہیں ڈالا جو پور کے ساتھ متصل نہیں تھا، تو پھر اس کو نچوڑنا کیا ضروری ہوگا؟ اب اس کے اندر جو ٹھہرا ہوا ہوگا پانی وہ کیا کہلائے گا؟ نجس کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ کپڑے کا کمرے کا جو کارپیٹ ہے وہ کیا نجس ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جو کارپیٹ ہمارے پاس نجس ہوا ہے، اس کے اوپر خون گرا یا پیشاب گرا یا کوئی بھی نجاست گری، سب سے پہلے تو ہم وہ اس نقشے میں دیکھیں گے کہ بھی ایک دفعہ دھونا ہے یا دو دفعہ دھونا ہے، تو وہ ہم نے یاد کر رکھا ہے کہ جی جو پہننے والے کپڑے ہوتے ہیں اس کا فقط دو دفعہ دھونا ہوتا ہے، یہ کارپیٹ تو کوئی پہنتا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا لہٰذا دو دفعہ دھونا نہیں ہوگا، اس کا ایک ہی دفعہ دھونا ہے۔ چلیں یہ بات تو طے ہوگا کہ ہم نے اس کو ایک دفعہ دھونا ہے۔ اب ہم انتخاب کریں گے کہ کیا ہم اس سے قلیل پانی سے دھو رہے ہیں یا پور پانی سے دھو رہے ہیں۔ ہم کہیں کہ چاہے آپ قلیل سے دھوئیں یا پور سے دھوئیں، تین شرائط کو آپ نے کیا پورا کرنا ہے، وہ تین شرائط آپ کی پوری ہونی چاہیے۔ اچھا، اگر آپ نے پور سے دھویا تو پھر تو تین شرائط کے بعد وہ فوراً پاک ہو جائے گا، یعنی وہ کارپیٹ آپ کا نجس تھا، آپ نے جو ہے وہ ٹینکی سے ایک پائپ لایا، پائپ اس کے اوپر کیا ہے فوراً کیا ہے پانی ٹونٹی کھول دی، جیسے آپ نے پانی کھولا پانی اس کے اوپر پہنچ گیا، جیسے پانی پہنچا آپ نے ٹونٹی بند کر دیا، آپ نے پانی کو دیکھا کہ اس کا رنگ بلیک کا پانی کا چینج نہیں ہوا، اس کی شرائط پوری ہے، نہ وہ پانی مذاب ہوا، نہ اس پانی کا رنگ بجھے کا نجاست کی وجہ سے تبدیل ہو گیا، اور نجاست کے ذرات تو ویسے نہیں ہے، وہ تو پیشاب ہے، وہ توڑ چکا ہے، تو وہ کارپیٹ فوراً پاک ہو جائے گا۔ اب اس کے اوپر جو پانی ٹھہرا ہوا ہے، وہ جو گیلا پن ہے کارپیٹ کے اندر جو پانی جا چکا ہے، وہ سارے کے سارے پانی کیا رہے گا؟ پاک رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو دوون ہے، وہ جو غسالہ ہے وہ قلیل کا نہیں ہے، وہ پر پانی کا ہے، پر پانی کا جو غسالہ ہے وہ پاک کہلاتا ہے اور اس کا جدا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ یہی پانی کیا ہے ایک بالٹی سے آپ ڈالتے، ایک مگ سے ڈالتے، تو پھر جو اس کے اوپر پانی کھڑا ہوا ہے وہ پانی کیا رہے گا؟ نجس رہے گا، وہ سارا نجس رہے گا، جب تک آپ اس پانی کو نکالیں گے نہیں، یعنی وہ نکالنے کا طریقہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسے نکالتے ہیں۔ تو ایک طریقہ اس کا یہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی ٹاول وغیرہ رکھیں، اس ٹاول میں سارا پانی آ جائے، پھر ٹاول کو کیا ہے نچوڑ لیں، نکال لیں، پھر دوبارہ ٹاول اس کے اوپر خشک رکھیں، اس کے اندر پانی آ جائے دوبارہ کیا نچوڑ لیں، جیسے وہ غسالہ وہاں سے نکالیں گے وہ چیز کیا ہے غسالہ اس سے نکل جائے گا، تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک فقہی بحث آتی ہے فقہا کے درمیان کہ سید سستانی کا یہ موقف ہے کہ غسالہ خود نجس ہے، ٹھیک ہے، جو غسالہ یعنی وہ جو پانی اندر دون باقی رہ جاتا ہے وہ نجس ہے، لیکن اگر وہ آپ نکال لیتے ہیں تو چیز تو مکمل خشک نہیں ہو پاتی، تھوڑا بہت گیلا پن تو اس کے اندر باقی رہتا ہے، یہ جو گیلا پن پانی باقی رہتا ہے اگر آپ دقت عقلی اور سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو آپ نے کہا بھی آپ نے اسی پانی کو نجس کہا تھا، ابھی یہ نجس پانی تو کپڑے کے اندر کارپیٹ کے اندر تو باقی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت تو باقی رہ جاتے ہیں، مکمل آپ خشک تو نہیں کرتے، تو صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ یہ والا جو پانی ہے یہ پاک ہوگا، یہ کیا ہے نجس نہیں کرے گا، لیکن وہ جو آپ نے نکال لیا پانی وہ کیا ہوگا؟ نجس ہوگا۔ یعنی یہ بڑی عجیب سی چیز آ جاتی ہے فقہی طور پہ کہ کپڑے کے اندر پانی کیا تھا جی؟ نجس تھا، جیسے نچوڑ لیا وہ پانی باہر نکل گیا، باہر نکلنے والا پانی نجس، اس کے اندر جو پانی کھڑا ہوا تو وہ نجس، جیسے نچوڑ لیا کپڑا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اب وہ کہیں کہ کپڑا جب پاک ہو گیا تو کپڑا ہے تو گیلا، اس کے اوپر ہاتھ لگا رہے ہیں
रतूबत भी कौन सी है जो हाथ के ऊपर टच हो रही है, तो उसे वो फ़िक़्ह में कहते हैं तवाब मग़सूल है। तवाब मग़सूल को क्या कहते थे? पाक कहते थे। यानी जिस तरीके से इमाम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जंगों पे लोग जाते थे तो बड़े-बड़े बर्तन और देगचे होते थे, उसमें खाना पकता था, तो बाज़ का तो उसके अंदर चूहा वग़ैरह मर जाता था। तो उसको अब पाक करने का क्या तरीका बयान किया इमाम ने फरमाया कि उसके अंदर पानी डालें, उसको घुमाएँ और किसी चमचे वग़ैरह से निकाल लें। अब जो उसके अंदर पानी एक दफ़ा डाला सारे का सारा, वो पानी क्या नजिस है। दूसरी दफ़ा डाला वो भी नजिस है, तीसरी दफ़ा डाला वो भी नजिस है। वो तीसरी दफ़ा जो पानी डाला वो नजिस है, लेकिन जब आप चमचे से निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो अब चमचा तो गीला आपका हो गया, वो बर्तन भी आपका गीला हो गया, हाथ भी गीला हो गया, लेकिन वो चम्मच आपका पाक रहेगा। वो जो बर्तन है वो आपका पाक रहेगा। वो कैसे पाक रहेगा? अगर वो जो पानी अंदर बचा हुआ था वो आपने सारा निकाल दिया। सारा निकालने के बाद 100% खुश्क होना ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मशीन लगाएँ उसके ऊपर आपके इनके पास पानी का एक-एक ज़रा-ज़रा हमने क्या यहाँ से निकाल दिया, नहीं। आम तौर पे जैसे पानी निकाला जाता है आप कहते हैं बस ये पानी यहाँ से निकल गया। हालाँकि वो थोड़ी-थोड़ी तरी बाकी है पानी की और वो तरी भी किस पानी की बाकी है कि जिसको नजस आप कह चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद फुक़हा जो है वो उस पानी को नजस शुमार नहीं करते और रवायात में क्या ये बात मौजूद है। तो लिहाज़ा ये चीज़ क्या है कानूनी चीज़ है। यानी पहले दर्स में हमने कहा था कि निजात और तहारत के मसाइल ये कानूनी बुनियादों पे आप तय करेंगे कि जब मासूम ने ये कानून दे दिया कि ये वाला पानी अगर आप निकालेंगे बाकी जो पानी मरतूब और तरी की शक्ल में है वो फिर पाक रहेगा, बर्तन पाक हो जाएगा तो आप मानना पड़ेगा। आप कहेंगे बस इनका कानून है तो हम मान लेंगे बस। तो अगर कानून से हट के आप हकीकी तौर पे तज्ज़िया करें तो आप कहेंगे ये कैसी बात है भई? हम इसको कैसे कबूल कर सकते हैं? अच्छा, इसी तरीके से आपने ये इस मिसाल में देखा कि अगर आप पाइप से पानी डाल रहे थे उसके ऊपर, तो पाइप से आपने कितना पानी डाला? मुमकिन है कि पाइप से आपने पानी 2 गिलास के बराबर डाला हो। पाइप से जो आपने पानी 2 गिलास के बराबर डाला, तो वो पानी जब उस कारपेट के ऊपर खड़ा हुआ है, तो वो पाक है पानी 2 गिलास के जितने हैं। लेकिन अगर आप उसके ऊपर पूरी बाल्टी डाल देते हैं, जो क्या है फ़र्ज़ करें 50 गिलास हैं, पूरी बाल्टी डाल देते हैं, तो वो सारा बाल्टी का पानी उसके ऊपर जो खड़ा होगा, वो नजिस होगा। आप कहेंगे ये अजीब बात है कि 2 गिलास पहले डाले, तो उसको आप कह रहे थे पाक है। पूरी बाल्टी हमने डाल दी तो वो कह रहे हैं कि आप ये पानी क्या है नजिस है। आप क्या कहेंगे कि वो जो 2 पानी थे, वो जो 2 गिलास डाले थे वो कुर से मुत्तसिल था, उसका मादा था पीछे और इमाम ने फरमाया था कि जिस पानी का मादा होता है वो पानी क्या रहता है मुतसिम रहता है। वो निजात के मिलने के साथ क्या फ़ौरन नजिस नहीं हो जाता। लिहाज़ा ये जो कारपेट के ऊपर पानी है ये चूँकि कुर से मुत्तसिल होके आया था अगरचे 2 गिलास है, क्वांटिटी और मिकदार इसकी बहुत थोड़ी है, फिर भी ये क्या रहेगा जी आपका पानी पाक रहेगा। और ये जो आपने पूरी बाल्टी जनाब ये डाल दी है, चूँकि ये 384 लीटर से कम है, ये कलील पानी है, तो कलील पानी का कानून क्या है कि जैसे निजात के ऊपर ये जाएगा, फ़ौरन क्या हो जाएगा नजिस हो जाएगा। तो अब ये बात आप अक़ली तौर पे देखें तो आपकी ये बात हज़म होने वाली नहीं है। क्या आप कहें कि यार पूरी 2 बाल्टियाँ मैंने उसके ऊपर डाल दी, फिर भी कह रहे हैं कि ये नजिस है और उस बंदे ने क्या है 1 गिलास इसके ऊपर फ़कत डाला है, उसका पानी पाक है। ये कैसे हो गया? हम कहेंगे ये कानूनी चीज़ है। ये अहले बैत के कानून में ऐसी चीज़ है, तो कानून को आपको फ़ॉलो करना पड़ता है कि कानून में क्या चीज़ आ गई कि अगर कुर के साथ आ रहा है तो वो पाक रहेगा, अगर कुर के साथ नहीं आ रहा, कलील के साथ आ रहा है तो वो क्या रहेगा नजिस रहेगा। अच्छा ये हमारे सामने क्या हो गया कुल्ली कवानीन हो गया, अब इसी के ऊपर क्या है बहुत सारी तत्बीकात होंगी कि गाड़ी की सीट को कैसे पाक करना है, कारपेट को कैसे पाक करना है, मशीन में कपड़े पाक होंगे, नहीं होंगे और पहले सर्फ़ डालेंगे तो पाक होंगे या नहीं होंगे, बाद में डालेंगे तो पाक होंगे, नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें आप इन्हीं मिसालों के ज़रिए से और इन्हीं कवानीन के ज़रिए से तय करेंगे और फ़क़ीह भी क्या है इन्हीं कवायद के ज़रिए से क्या देता है इस चीज़ की क्या देता है हल आपको क्या पेश करता है। तो लिहाज़ा एक कारपेट की हमने मिसाल आपके सामने पेश कर दी, कपड़े की मिसाल पेश कर दी, वॉशिंग मशीन में धोने का मसला भी इसी तरह से क्या है आप देखेंगे उसको। कि वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़ा डालते हैं, तो अगर आपने उसके अंदर सर्फ़ वग़ैरह डाल दिया, पहले से ही सर्फ़ डाल दिया, पानी उसके अंदर पहुँच रहा है सारे का सारा, तो आप क्या ये कह सकते हैं कि जब सर्फ़ हो, पानी हो, तो पानी मुतलक तौर पे बाकी रहता है? आप कहते नहीं वो तो जाग वाला बन जाता है। जब वो जाग वाला बन जाता है तो अब वो पानी क्या है कपड़ों को पाक नहीं करेगा, क्योंकि वो जाग वाला बन गया। तो कब पाकीज़गी का अमल कब शुरू होगा कि जब आप फ़र्ज़ करें कि मशीन का पाइप अगर आपने बाहर ख़ारिज कर रखे हो तो आप उसके ऊपर देख रहे होंगे कि जी अभी जाग वाला पानी नहीं आ रहा, अभी मुतलक पानी आना शुरू हो गया है। जब मुतलक पानी आना शुरू हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि अभी कपड़े में जो पानी जा रहा है, वो इतलाक़ मुतलक की जो सिफ़त और ख़ुसूसियत है उसके ऊपर बाकी रह रहा है, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। अब इसके बाद अगर वो मशीन में कपड़े डाले हुए हैं जो पेशाब से नजिस हुए थे, फिर तो उनका 2 दफ़ा धोना ज़रूरी है।
اب اگر ٹونٹی ایک ہی دفعہ اس کے اندر پائپ لگا ہوا ہے اور اس کے اندر پانی آ رہا ہے تو یہ تو ایک دفعہ دھونا ہوگا. دوسری دفعہ دھونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے والا دھونا آپ اس کو کٹ کریں گے دفعہ, درمیان میں کوئی فاصلہ لیں, تو تب کیا دوسری دفعہ دھونا شمار ہوگا. اگر مسلسل ٹوٹی کھلی ہوئی ہے تو وہ چاہے گھنٹہ پوری کھلی رہے, وہ ایک ہی دفعہ دھونا شمار ہوگا. لیکن آپ نے کیا ایک دفعہ دھویا جو کہ بڑا لمبا قید دھویا, تو دوسری دفعہ دھونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ ایک دفعہ پانی اس کے اندر پہنچ گیا, آپ کو یقین ہو گیا کہ پورے کپڑوں کے اندر پانی پہنچ چکا ہے, اور جب پانی اس کے اندر پہنچا ہے تو وہ پانی مطلق بھی ہے, مضاف نہیں ہو گیا, نجاست کے ذرات بھی باقی نہیں ہے. اب پانی کو بند کریں گے, پھر دوبارہ کیپ کھولیں گے. جب دوبارہ کھولیں گے تو دوبارہ اس کے اوپر جیسے پانی پہنچے گا تو وہ کیپ پاک ہو جائے گا. اچھا, یہ والا پانی کون سا ہونا چاہیے؟ یہ پانی کور کے ساتھ متصل ہونا چاہیے, پھر تو واضح ہے کہ اس طریقے سے ہو جائے گا. اگر کور کے ساتھ متصل نہیں ہے یا ٹینکی میں پانی تھوڑا آ رہا ہے آپ کی جو 384 لیٹر تھوڑا ہے, تو پھر تو وہ ضروری ہے کہ ان کپڑوں کو کیا نچوڑا جائے, چاہے وہ نچوڑنے والی جو ایک خانہ ہوتا ہے آپ اس میں ڈال دیں کہ وہ خود ہی کیا ہے گھمائے گا اور اس کا پانی سارا نکال دے گا. تو وہ جیسے ہی پانی کے اوپر نکلے گا پھر دوبارہ کیا اس کے اوپر آپ پائپ لگا دیں, دوبارہ اس کے اندر پانی پہنچے تو وہ نکل جائے. تو یہ سارے پروسیس کو کیا دیکھنا ہوتا ہے. مشین یعنی جس بھی قسم کی جدید قسم ہو, آپ اس کے اندر اگر یہ چیزیں طے کر لیتے ہیں کہ 2 دفعہ پانی مکمل پہنچے گا اور پانی مضاف بھی نہیں بنے گا, تو وہ چیز کیا پاک ہو جاتی ہے, آپ کو نچوڑنے کی اور ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں رہتی. اسی طریقے سے اگر آپ نے ایک جو ہے وہ چیز ٹب کے اندر دھوئی ہے, تو اب وہ ٹب کے اندر پانی کیا ہے قلیل ہوتا ہے, لیکن اگر آپ نے ٹونٹی کھول کے رکھی ہوئی اور درمیان میں کٹ نہیں ہو رہا ہے, کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے درمیان میں رکھ رہے ہیں, کپڑا درمیان میں مار دیتے ہیں کہ پانی کٹ ہو جاتا ہے, کٹ آپ نہیں کر رہے, وہ پانی مسلسل ٹب کے اندر گر رہا ہے. اب ٹب کا پانی آپ کے پاس چیک ہو گیا, اب اس کے اندر ایک دفعہ کپڑا ڈبوئیں گے, پھر نکالیں گے, پھر دوبارہ ڈبوئیں گے, جیسے دوسری دفعہ ڈبوئیں گے وہ کپڑا کیا پاک ہو جائے گا, کیونکہ 2 دفعہ آپ نے ڈبویا, نچوڑا بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سارا کا سارا پانی پور ہے, اور پور پانی بھی جاگ کی وجہ سے خراب نہیں ہو رہا, کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ پانی سارا مضاف میں کنورٹ ہو رہا ہے, نہیں, صفت کی جو مطلق والی صفت ہے وہ بھی کیا اس کی باقی رہ رہی ہے. جب مطلق والی اس کی صفت باقی رہ رہی ہے, اس کے اندر 2 دفعہ آپ اس کو ڈبکی لگوا دیں, وہ کیا پاک ہو جائے گی. اچھا, اسی طریقے سے آپ فرض کریں کہ گوشت اور چاول وغیرہ کو اگر پاک کرنا ہے, اگر وہ ایک برتن میں رکھے ہیں تو اس کے اوپر اگر آپ کور پانی ڈال دیتے ہیں تو جیسے کور پانی اس کے اوپر پہنچے گا اور وہ پانی کیا مضاف نہیں بن جائے گا, مطلق رہے گا, اور نجاست کی وجہ سے رنگ ہے کہ اس کا تبدیل نہیں ہوگا. یہ جو 3 شرائط بیان کی ہیں یہ اگر پوری ہیں تو وہ فوراً پاک ہو جائے گا. اور اگر آپ نے قلیل پانی ڈالا اس کے اوپر, تو اب قلیل پانی نے اس کو پاک کر دیا ہے, لیکن جو قلیل پانی سارے کا سارا برتن میں کھڑا ہوا ہے وہ کیا نجس ہے. تو جیسے وہ قلیل پانی آپ نکالیں گے یا اس چیز کو آپ وہاں سے نکال دیں گے جو قلیل پانی سے جدا ہو جائے گی, تو وہ چیز کیا ہو جائے گی, پاک ہو جائے گی. اب یہ چیز بھی کیا ہے قانونی طور پہ آپ اس کو لیں گے, عقلی طور پہ یہ چیز کیا مشکل ہے. یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بالٹی تھی, اس بالٹی کے اندر یہ جو ٹپ تھا چھوٹا سا, اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے نجس کپڑا رکھا ہوا تھا, اس کے اوپر ہم نے پانی ڈالا قلیل, اور یہ سارا پانی کیا نجس تھا. جیسے ہم نے کپڑا وہاں سے نکالا, اس کو نچوڑ لیا, تو یہ کپڑا کیا ہو گیا, پاک ہو گیا. اور کچھ کیے نہیں ہے. اچھا, اسی کے اندر چاول پڑے ہوئے تھے, گوشت پڑا ہوا تھا, اوپر پانی ڈالا, پانی اس کا مطلق ہے, مضاف نہیں ہوا. جیسے اس کے اندر سے گوشت کو نکالیں گے, وہ جو پانی قلیل والا وہ سالہ ہے, اس سے ہم جدا اس سے کریں گے تو وہ فوراً کیا گوشت پاک ہو جائے گا. حالانکہ گوشت گیلا ہے, گیلا بھی کس پانی سے ہے کہ جس پانی کو آپ نجس کہہ رہے ہیں, لیکن جیسے اس کو جدا کریں گے پانی سے تو فوراً چیز کیا ہو جائے گی, پاک ہو جائے گی. یعنی ظرف آپ کا نجس, جو پانی ہے وہ نجس, اس کے اندر جو گوشت ہے وہ بھی نجس, لیکن جیسے جدا ہوگا وہ کیا ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا. تو یہ قانونی چیزیں ہیں, اس کو آپ قانونی طور پہ لیں گے, نہ کہ آپ اس کو کیا ہے حقیقی طور پہ لیں گے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی اجمعین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ درس کے متعلق سوالات سننے کے لیے آمادہ ہے. السلام علیکم آغا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آغا صاحب, یہ بتائیے یہ جو آٹومیٹک مشینز ہوتی ہیں ان میں کس طرح سے کپڑے ہم لوگ پاک کر سکتے ہیں؟ مطلب ایک ہی دفعہ, مطلب جیسے ایک دفعہ مطلب جب اسپن وغیرہ کرتے ہیں, مطلب اس میں سے پانی وغیرہ نکالتے ہیں تو ایک ہی دفعہ کرتے ہیں, یا اس میں بھی 3 دفعہ کرنا پڑتا ہے؟ جی, اس سوال کا جواب آپ میں سے کوئی دے. آگا ایک دفعہ سرف سے دھونے کا جو نجاست ختم ہو جائے تو اس کے بعد ایک دفعہ پانی سے دھو لیں. اگر پیشاب سے نجس نہیں ہے کپڑے تو پاک ہو جائیں گے, لیکن اگر پیشاب سے نجس ہیں تو 2 دفعہ پاک کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی جواب یہی رہے گا, اس کو تھوڑا بنا کے بیان کریں تو آپ یوں بیان کریں گے کہ
جی پہلے بات تو یہ ہے کہ جو اس کے اندر نجاست ذرات نہیں ہونے چاہیے، نجاست اس کی آپ ختم کریں، ٹھیک ہے؟ وہ پیشاب والی ہو تو وہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، منی اور خون والی ہے تو اس کو آپ کو ختم کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ختم کا طریقہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ کو دھونا پڑتا ہے رگڑ کے سرف وغیرہ کے ذریعے سے۔ تو ایک دفعہ اگر آپ نے سرف کے ذریعے سے دھو لیا اور پانی پھر اس کا نکل گیا، یعنی کپڑے بالکل جاگ اس کی نکل گئی، تو اب یہ جو ایک دفعہ دھلا ہے سرف کے ذریعے سے، یہ دھلنا شمار نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں شمار ہوگا؟ کیونکہ اس کے اندر جو طہارت کی شرط تھی کہ پانی مطلق رہے، وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جاگ والا پانی کیا ہو جاتا ہے؟ مضاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ کیا آپ کو 2 دفعہ کیا گزارنا پڑے گا، یعنی دوبارہ آپ نے اگر اسپین میں کپڑے ڈالے ہوئے ہیں جو خشک کرنے والا ہوتا ہے، تو یعنی مثال کے طور پہ ہم فل آٹومیٹک مشین کے اوپر نہیں جاتے، یہ تھوڑی آٹومیٹک ہے، ایک دو خانے اس کے بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ وہ جاگ والے میں آپ دھو رہے ہیں، جاگ والے میں جیسے دھو رہے ہیں تو وہ سارے کپڑے آپ نے اٹھا کے کیا ہے اسپنر میں ڈال دیے جاگ والے، اس کی جو پائپ اوپر لگا ہوا ہے وہ پانی اس کے اندر آ رہا ہے، تو اب آپ نیچے پائپ سے فار کریں دیکھ رہے ہیں فار سے کہ ابھی تک جاگ نکل رہی ہے اس کی، تو جب تک جاگ نکل رہی ہے وہ دونوں شمار نہیں ہوگا، جیسے جاگ نکلے گی اس کے بعد کیا آپ ٹوٹی بند کریں، پھر آپ کھولیں، پھر کھولیں گے تو پھر ایک دفعہ پانی مکمل پہنچ گیا، آپ کو یقین ہو جائے کہ پورا پانی پہنچ چکا ہے، تو پھر کیا ٹوٹی دوبارہ بند کر دیں گے، پھر کھولیں گے تو پھر کیا دوسری 2 دفعہ دھونا کیا کمپلیٹ ہوگا، یعنی اس کو ہم شارٹ کٹ میں کیا بیان کر دیتے ہیں خواتین کو بھی 3 دفعہ آپ کیا دھو لو، 3 دفعہ کا مطلب کیا کہ پہلی دفعہ تو آپ اس سے جاگ نکلے گی، پھر ٹوٹی آپ بند کریں گے تو اس کے بعد جب کھولیں گے دوبارہ تو یہ ایک دفعہ دھونا شمار ہوگا، پھر بند کر کے دوبارہ کھولیں گے تو یہ تیسری دفعہ یعنی دوسری دفعہ دھونا شمار ہوگا، تو ٹوٹل کیا ہو جائیں گے 3 ہو جائیں گے، تو یہ کس نجاست میں ہو جائیں گے؟ ان نجاست میں ہو جائیں گے کہ جو پیشاب والی کیا ہو نجاست ہو۔ واضح ہے جواب انشاءاللہ یا الٹا الجھا دیا آپ؟ اچھا آغا اگر جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی جو ہے کہتے ہیں جیسے ہم لوگ نان مسلم کے ساتھ کام کر ہندو کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے گریس لگ کے ہمارے کپڑوں پہ لگتا ہے اور وہ گریس جو ہے وہ چھٹتا نہیں ہے، چاہے آپ وہ صابن سے دھو لیں یا جو ہے وہ کسی چیز سے بھی دھو لیں، تو ان کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے یا پھر نماز کے لیے الگ کپڑے رکھنے پڑیں گے؟ گریس کا کلر چھوٹتا نہیں ہے یا وہ اس کے ذرات بھی نہیں چھوٹتے؟ یعنی وہ کالا پن رہتا ہے؟ کالا پانی یعنی وہ کلر رہتا ہے نا آپ کا، آپ اس سے جی یہ کہیں گے کہ وہ داغ کلر رہتا رہتا ہے، ہے، داغ وگرنہ رہتا آپ ہے۔ کھرچ کے تو آپ اسے ختم کر ہی دیتے ہیں نا، کپڑے کے اوپر سے داغ رہ جاتے ہیں، تو داغ جو ہوتے ہیں اس سے ہم نجاست کے ذرات نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ نجاست کے ذرات ختم ہو چکے ہیں اور داغ جو ہے وہ اس کی کیا ہے خیر ہوتی ہے، اس میں مشکل نہیں ہے، یعنی سائنسی طور پہ اگر آپ لیبارٹری میں چیک کریں تو وہ آپ کو ثابت کریں گے کہ یہ جی کپڑے کے اوپر جو داغ ہیں اس کے اوپر وہ ذرات ہوں گے تبھی کیا یہ داغ بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن فقی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، داغ کے اوپر اگر آپ کو ذرات نظر نہیں آ رہے، آپ یعنی خروج کے اس سے الگ نہیں کر سکتے ذرات کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ کلر ہے کہ میرے کپڑے کیا کالے ہو چکے ہیں، تو یہ والی چیز کیا پاک ہو جاتی ہے، یعنی نجاست کے ذرات ختم ہو گئے، ہاں وہ کالا پن اس کے اندر باقی رہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو 3 شرائط پوری کرنی تھی، ان میں سے بنیادی شرط کیا تھی؟ نجاست کے ذرات کا ختم ہونا، وہ آپ نے ختم کر دی ہے۔ اچھا دوسری چیز یہ کہ ایک ظرف کے اندر جو ہے اگر نمک ہے اور وہ نمک بھی نجیس ہے تو یہ بھی گیلی مٹی والے اس کے اندر آئے گا حکم کے اندر کہ پاک نہیں ہو سکتا کبھی اب؟ ہاں نمک میں بھی، کیونکہ جو آپ پانی ڈالیں گے تو وہ فوراً کیا مضاف بنتا جائے گا، نبین بنتا جائے گا، چینی مثلا نجس ہو گئی، نمک نجس ہو گیا، تو ان چیزوں کو پاک آپ نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ پانی جو ہے وہ مطلق باقی نہیں رہتا، پانی فوراً کیا ہے میٹھے پان میں چینج ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ اچھا مسلسل رنگ چھوڑنے والے لباس اس میں شمار ہوں گے؟ مسلسل جو رنگ چھوڑ رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا بھی مارجن نہیں مل رہا اس میں کہ آپ پانی ڈالیں اور وہ کیا ہے بالکل مطلق حالت میں باقی رہے، پانی کلر میں چینج نہ ہو، پانی اتنا بھی مارجن نہیں مل، جیسے جیسے پانی ڈال رہے ہیں فوراً ہی کیا ہے کنورٹ ہو رہا ہے، فوراً ہی کلر میں کنورٹ ہو رہا ہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے وہ کپڑے پاک نہیں ہو سکتے جب تک کہ سارا کلر اس طرح نکال دیں، لیکن اگر جو مسلسل نہیں چھوڑ رہے پانی، آپ جب اس کی پریشر سے ڈالیں گے پائپ وغیرہ سے تو اس ٹائم تو وہ نہیں چھوڑے گا، یعنی پانی ڈالیں گے اس کے نیچے سے نکل رہا ہے پانی، آپ دیکھ رہے ہیں کلر وغیرہ تو نہیں چھوڑا، پانی اس کے اندر پہنچ گیا، پانی مطلب شکل میں پہنچا ہے، لیکن تھوڑی دیر پڑا رہے گا 2-3 منٹ پھر کیا کلر چھوڑنا شروع کر دے گا، یہ والے کپڑے پاک ہو سکتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ شروع میں آپ کو پانی اس کے اوپر ڈالیں پائپ وغیرہ کے ذریعے سے، پانی سارا اس کے اوپر پھیل جائے اور وہ کلر میں کنورٹ نہ ہو پانی،
یعنی پانی اپنے کلر کے اوپر جو اس کا نیچرل کلر ہے اس کلر کے اوپر پانی باقی رہتا ہے، تھوڑا بہت چینج ہوتا ہے جس سے وہ مذاق نہیں بنتا، پھر تو وہ ٹھیک رہے گا۔ ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی چھوڑ دیا ہے تو 1-2 منٹ کے بعد تو سارا لسی بن جائے گی یا جو شربت بن جائے گا، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب دونوں کے دوران وہ اگر کنورٹ نہیں ہوا تو یہ کافی ہے، بس ہے۔ آغا جی جیسے بارش آج کل ہو رہی ہے بہت، تو اگر بارش میں باہر نکلتے ہیں تو بارش ہو بھی رہی ہے اور پانی جمع بھی ہے، تو اب ہم چل رہے ہیں اس بارش کے پانی میں، تو کیا وہ پاک ہوگا؟ کیونکہ وہ متصل ہے بارش کے پانی سے، جو پانی گلی میں ٹھہرا ہوا ہے، تو کیونکہ گلی میں تو گٹر بھی ہوتے ہیں، اب پتہ ہی نہیں چل رہا اس پانی میں کہ گٹر کہاں ہے، وہ سارا مکس ہوا پر ہے، تو کیا یہ پانی پاک ہے یا نہیں، یا جی بارش رکنے کے بعد اس میں چل سکتے ہیں یا نہیں سکتے؟ اور یہ ذرا جب تک بارش ہو رہی ہے پھر تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، جب تک آپ کو پانی کا رنگ بو کا کیا ہے نجاست کی وجہ سے تبدیل نہ لگے، تو جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا آپ کے لیے کہ پانی چینج ہو چکا ہے نجاست اور اس کی وجہ سے، وہ پانی آپ کے لیے پاک رہے گا جب تک بارش ہو رہی ہے۔ بارش جب ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ کو اگر لگا کہ یہ پانی کیا نجس ہو چکا ہے یا فلاں گٹر کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر وہ نجس ہو جائے گا، لیکن اگر پھر بھی آپ کے لیے ثابت نہیں ہوا کہ کسی گٹر وغیرہ سے ملا ہے یا نہیں ملا ہوا، اور پہلے بھی ثابت نہیں تھا، شروع سے آپ کے لیے ثابت نہیں تھا، تو اس صورت میں یہ مشکوک مل جائے گا اور یہاں پہ قاعدہ طہارت جاری ہوگا اور وہ پانی پاک رہے گا آپ کے لیے۔ جی واضح ہے جواب؟ جی آغا جزاک اللہ۔ چلیں ٹھیک ہے جی، آخری ہمارا درس جو ہے وہ لاسٹ ہوگا، اس میں ہم وضو، غسل اور تیمم کے متعلق جو ہے وہ جلدی جلدی کچھ باتیں یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کے فقہ اہل بیت کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہم عمل کر سکیں اور لوگوں تک اس چیز کو پھیلا سکیں۔